الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Class number 169 para number 18 اور سورہ المؤمنون آیت نمبر 51 سے 90 تک ہم انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول، اے پیغمبر، کلو کھاؤ، من الطیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملو، اور عمل کرو، صالحا، نیک. یعنی یہاں پر نبیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں، یعنی حلال ہوں، لذیذ ہوں، صاف ستھری ہوں. اور دوسرا نیک اعمال کرو، یعنی شریعت کے مطابق ہوں، نیک ہوں، فرائض ادا کرو، نوافل ادا کرو، عام نیکیاں کرو. انی بے شک میں بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے، جاننے والا ہوں. یعنی جو کھانا پینا بھی کیا ہے، عبادت ہے، کیونکہ یہاں پر کھانے پینے کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے اور ساتھ میں اللہ کے مطابق نیک اعمال کرنے کا بھی. تو وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے پھر باخبر ہے. پھر وَإِنَّ، اور بے شک، ہذہ یہ، امتکم امت تمہاری، امتن واحدتن امت ہے ایک ہی. یعنی تمام پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے، یعنی دین ہر دور میں ایک ہی رہا. وَأَنَا، اور میں، ربکم رب ہوں تمہارا، فاتقون پس ڈرو مجھ سے. یعنی تقوی جو ہے صرف اللہ کا اختیار کرنا ہے، کسی اور انسان کی روب نہیں داخل کرنا اپنے دل میں، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ روب جو ہے صرف اللہ کا ہی طاری ہونا چاہیے. پھر ہے فتقطعوا، تو انہوں نے جدا جدا کر لیا. انہوں نے جدا جدا کر لیا پیغمبروں کے پیروکاروں نے، امرہم معاملہ اپنا، بینہم آپس میں، زبرن ٹکڑے ٹکڑے کر کے. یعنی پیغمبروں کی واضح تعلیم کے باوجود انہوں نے اپنے دین کو کاٹ کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر دیا. ٹھیک ہے، اور پھر ہر ایک گروہ نے اپنا اپنا حصہ مقرر کر لیا. کلو حزبین، ہر فرقہ، ہر گروہ کے لوگ، بما اس پر، جو لدیہم ان کے پاس ہیں، فرحون خوش ہیں. یعنی تفرقہ بازی کری، تفرقہ بازی میں اپنا اپنا حصہ خود ہی ڈیوائیڈ کر کے لے لیا، اور پھر ہر جس نے بھی جو حصہ لیا اس پہ وہ خوش ہے، مطمئن ہے، کافی ہے. فذرہم، تو چھوڑ دیجئے انہیں، فی غمرتہم ان کی غفلت میں. اچھا، جو غمرہ کا ورڈ ہے یہ بڑا ہی ڈیپ ڈاؤن ورڈ ہے. یعنی یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے، یہ ایسا پانی، اس کا جو روٹ ورڈ کا ٹرانسلیشن آتا ہے، ایسا پانی جو اتنا کثرت سے ہو جس کی تے نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، یعنی ایسی کیفیت جس میں انسان کچھ نہیں جاننے کے باوجود یہ دعویٰ کرے اور یہ گمان رکھے اپنے بارے میں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اسے سب کچھ پتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسی کیفیت ہے. فذرہم، تو چھوڑ دیجئے انہیں، فی غمرتن ان کی غفلت میں، یعنی ان کی اس آئیڈیالوجی میں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، حتی حین ایک وقت تک، یعنی ان کی موت کے وقت تک، ان کی پکڑ تک. ایحسبون، کیا وہ سمجھتے ہیں، انما کہ بے شک، نمدہم جو ہم مدد دے رہے ہیں انہیں، بھی ساتھ کسی بھی چیز کے، من مال و بنین مال اور بیٹوں سے، نسارعو کہ ہم جلدی کر رہے ہیں، لہم ان کے لیے، فی الخیرات بھلائیوں میں، ولا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ان کو دنیا کی نعمتیں دیکھ کر کے جن حالات میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر رہا ہے، دنیا کی نعمتیں لے کر کے وہ جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ جو نعمتوں کا حاصل ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ دیتے رہیں گے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے، اور اس کو اللہ کی رضامندی کی ضمانت وہ سمجھ رہے ہیں. اور یعنی اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، بل لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے. یعنی یہ ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، جو وہ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، جہالت میں مبتلا ہیں، گمراہی میں ہیں، تفرقہ بازی پھر کر رہے ہیں، پھر وہ جو بھی کر رہے ہیں اپنے آپ کو درست سمجھ رہے ہیں کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہیں اپنے نالج کے اعتبار سے، اپنے اعتبار سے. اور پھر ان کو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز رہے ہیں، تو اس چیز کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ رب ان کا ان سے راضی ہے. تو جب دنیا میں راضی ہے تو آخرت میں بھی پھر راضی رہے گا، اس چیز کی وہ ضمانت سمجھ رہے ہیں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ شعور نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ مطلب اگر جلدی کر رہے ہیں، ان کو بھلائیاں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں سب نعمتیں ملی جا رہی ہیں تو آخرت میں بھی اسی طرح اللہ مہربان رہیں گے۔ اسی کے برعکس دوسرا گروپ ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ہم وہ من خشیتی، خوف سے، ربہم، اپنے رب کے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا گروپ کیا تھا؟ پہلا گروپ وہ تھا جنہوں نے تفرقہ بازی کری اور غفلت میں مبتلا ہوئے، اور دنیا کی نعمتوں کو آزمائش سمجھنے کی بجائے اس کو نعمتیں، اس کو اللہ کی رضامندی کا ضمانت سمجھنے لگ گئے، اور پھر اس وہم و گمان میں بھی مبتلا ہوئے کہ جب دنیا مل رہی ہے تو آخرت بھی ملتی رہے گی۔ اور دوسرا گروپ کیا ہے؟ دوسرا گروپ وہ ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور یہ خوف آتا کہاں سے ہے ان کے پاس؟ اور وہ آیات پر، اپنے رب کی، وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان پر، قرآن کی آیات پر، کائنات کی نشانیوں پر جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تب ان کو یہاں سے خوف ملتا ہے۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور ایک اور کوالٹی ہے، اور وہ اپنے رب کے ساتھ نہیں وہ شریک کرتے، یعنی وہ پھر شرک بھی نہیں کرتے، یعنی ان کو اللہ کی معرفت جب حاصل ہو جاتی ہے تو شرک چاہے خفی ہے یا ظاہر ہے، دونوں طرح کا شرک ان سے دور ہو جاتا ہے۔ والذین یؤتون ما اتوا، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ، اور جبکہ دل ان کے لرزتے ہیں، انہم، کے بے شک وہ، الی ربہم، طرف اپنے رب کے، راجعون، لوٹنے والے ہیں، یعنی بہت کچھ دینے کے باوجود، نیکیاں کرنے کے باوجود، دل ان کا کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ کبر کی طرف چلے جائیں یا پھر وہ یہ سمجھے کہ ہم نے تو بہت کچھ کر لیا۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، اچھا، یہی لوگ ہیں وہ جو جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا یہ کہ وہ ڈرنے والے ہیں، تو مطلب وہ کبر میں نہیں جا رہے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ انف ہو گیا۔ حالانکہ اب جو دور چل رہا ہے اس میں یہی ہے کہ ہم اپنی چھوٹی ساری نیکی کو بھی صرف کافی سمجھ کے اسٹاپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی کوالٹی کیا ہے؟ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہی ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، یعنی ان کا یہ جو نیکیوں کو چھوٹا سمجھنا، اپنی اور اپنی کاوشوں کو چھوٹا سمجھنا اور اللہ سے ڈرنا، یہ ان کو اس بات پر لے کے نہیں رضامند کر دیتا کہ کافی ہے تمہاری اتنی کوشش بھی کافی ہے، بلکہ ان کو مزید نیکیوں میں آگے بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ تو یہ بات ان کو مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ کم کر رہی ہوں، اور نہ ہی یہ بات ان کو خود پسندی میں مبتلا کرتی ہے کہ میں جو کر رہی ہوں بہت کر رہی ہوں اور یہ کافی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک درمیانہ روش اختیار کرتے ہیں کہ جو اپنا وہ کام کرتے جاتے ہیں اور اس کے بدولت پھر وہ آگے مزید نیکیوں میں تیز ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جلدی جلدی پھر نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی کوالٹیز ہے۔ اچھا، یہ جو احساس ہے نا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور اس کے بعد پھر نیکیوں میں تیزی کر دی، یہ کس کا احساس ہے؟ ہم نے یہ صحاباؤں کی بھی ہم ہسٹری میں جب ہم دیکھتے ہیں بایوگرافی، اس میں بھی ملتا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو بہت کمتر بھی سمجھتے تھے، لیکن نیکیوں میں بہت دوڑ بھی کرتے تھے، یعنی بہت تیز چلا کرتے تھے۔ پھر یہ آگے، والا، اور نہیں، نکلف، ہم تکلیف دیتے، نفسن، کسی جان کو، اللہ وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق، ولدینا، اور ہمارے پاس، کتاب، ایک کتاب ہے، ینطق، جو بولے گی، جو بولتی ہے، بالحق، ساتھ حق، وہم، اور وہ، لا یظلمون، نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر کون سی کتاب مراد ہے؟ یہاں پر نام اعمال کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں ہمیں ایک اور انفارمیشن پتہ چل رہی ہے کہ نام اعمال جو ہے وہ صرف لکھی ہوئی فارم میں نہیں ہوگی بلکہ وہ بول بھی رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے دور کے لیے اس بات کو ویژولائز کرنا اب کوئی دور بات نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو چلتا ہوا بھی محسوس کر لیتے ہیں، یعنی ہم چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم چیزوں کو لکھے ہوئے فارم میں بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب سے یہ اسکرین عام ہوئی ہے، یعنی ٹی وی کے ہی دور سے آپ لے لیں، یہ چیزیں ہمیں ریکارڈڈ اور چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو نہیں معلوم کتنا زیادہ اپ گریڈ سسٹم ہوگا نام اعمال نہیں کا، اور کتنا زیادہ ہمیں چیزیں جو ہیں اپڈیٹ ایڈوانس ہو کر کے ملیں گی۔ لیکن ہاں، اتنا ضرور ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے نام اعمال صرف اور صرف تختیوں میں لکھا ہوا لپٹا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ وہ سامنے نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ ظلم نہیں کرے گا، یعنی جیسی زندگی گزاری ہوگی ویسا ہی نام اعمال میں مینشن ہوگا اور وہی ہمیں سنائی دے رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بل قلوبہم، بلکہ دل ان کے، فی غمرتن، غفلت میں ہے، من ہذا، اس سے، یعنی اس نام اعمال سے،
وَلَهُمْ اور ان کے لیے، اچھا یہاں پہ غمرہ کا ورڈ وہی یاد رکھیے گا کہ جو اپنی حقیر سی نالج کے باوجود بھی اپنے آپ کو بہت کچھ جاننے والا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بالکل پرفیکٹ سمجھتے ہیں، جن کو یہ وائرس اٹیک کرا ہوا ہے کہ آئی نو، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے اعمال اعمال ہیں، کوئی اعمال ہے من دون ذالک اس کے علاوہ، یعنی برے برے کام کرتے ہیں، قرآن سے اور سنت کی علم سے غافل رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے نام اعمال سے بھی غافل ہیں کہ وہ جو برے کام کر رہے ہیں وہ سب جو ہے ان کے نام اعمال میں مینشن کیا جا رہا ہے۔ ہم لہا عاملون وہ انہیں کرنے والے ہیں، یعنی برے برے اعمال کرنے والے ہیں۔ حتیٰ کب تک کرنے والے ہیں؟ یہاں تک کہ اذا جب اخذنا پکڑیں گے ہم مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں کو بالعذاب ساتھ عذاب کے، ٹھیک ہے، خوشحال لوگ یعنی دولت مند ہیں، جو اپنی دنیا میں مشغول ہو چکے ہیں، جو بالکل غافل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور عذاب کے ساتھ۔ اچھا جب میں یہ مترفیہم ورڈ جب میں یہ دیکھ رہی تھی تو میں اپنے آپ سے پھر سوال کر رہی تھی کہ میں کتنا زیادہ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے میں کتنا میرا وقت جا رہا ہے، میں کتنا، کیونکہ یہ جو خوشحال لوگ ہیں نا، یہ خوشحال لوگ وہ ہیں جن کو دنیا بہت مل چکی ہے، اور اب اس دنیا کو مینٹین کرنے میں وہ اپنا وقت لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں وہ گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، یا یوں کہہ لیں اپنی ایک عمر لگا دیتے ہیں اس دنیا کو مینٹین کرنے میں، ٹھیک ہے، جس کے پاس گھر کے ڈھنگ سے گھر چھتی نہیں ہوتی تو اس کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جتنا ہم اپنا آشیانہ بڑا کرتے جاتے ہیں تو اس آشیانے کو مینٹین کرنے میں اتنا ہی وقت لگتا جاتا ہے، لیکن کتنا، ٹھیک ہے، لیکن کتنا، ایک وہ ہے کہ سانس لینے جتنا، اور ایک وہ ہے کہ بس لگتے ہی چلا جانا، اور وہ ہرس جو ہے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اچھے طریقے سے جو ہے مشغول ہوئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو عذاب کے ساتھ پکڑتے ہیں، اذا ہم یجأرون بس یکا یک وہ چلانے لگیں گے، ٹھیک ہے، آپ غور کریں کہ انہی لوگوں کو نام اعمال کی فکر نہیں ہوتی یا موت کی یاد نہیں آتی جو دنیا میں اپنے اسٹیٹس مینٹین کرنے میں لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ایک پروگرام کے بعد دوسرا پروگرام، ایک مصروفیت کے بعد دوسری، ایک میٹنگ کے بعد دوسری، یعنی ان کی مصروفیت چلتی چلی جاتی ہیں، تواتر لا تواتر، یعنی ایک کے بعد دیگرے، تو انہیں ہی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ اس بات کو بھی بیٹھ کے کبھی سوچیں کہ میرے نام اعمال میں اب تک کیا لکھ چکا ہوگا، اور ابھی بھی میرے پاس مہلت ہے کہ میں عفواً اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ درگزر بھی کر ساتھ میں میری غلط نیکیوں کو، یعنی غلط برائیوں کو، اور ساتھ میں اس کو مٹا بھی دے، ٹھیک ہے، عفواً کی صفت یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں، ساتھ میں اس کو اریز بھی کر دیتے ہیں نام اعمال سے، کیونکہ نام اعمال جو ہے وہ اگر آن پلے ہوگا، ٹھیک ہے، تو مخلوق کہاں سے ہوں گی؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آخرت تک، یعنی قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق پھیلی ہوئی ہوگی۔ سوچیں کسی کا بھی نام اعمال جب جس کی بھی پیشی ہو رہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ بات پرست کر رہے ہوں گے تو اس کا نام اعمال ری پلے ہو رہا ہوگا سامنے، تو سوچیں کتنی زیادہ مطلب شرمناک والی بات ہوگی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے دن تک کے لیے لوگ جو ہیں سب دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے پاس حالانکہ مہلت ملی ہوئی تھی کہ ہم اپنی وہ کبھی برائیاں جو جو کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی اور کو بتائیں، اور ہم نے اس کو مٹوایا بھی نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی دکھ رہا ہے، وہ بھی سب کے سامنے مینشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والی چیز ہے یہ، لیکن یہ توفیق کس کو ہوگی؟ اس کو ہوگی جس نے اپنے لیے فرصت رکھے ہوں گے، فرصت کچھ لمحے تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے رکھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا کیا ہوتا ہے جب، کیونکہ یہ خوشحال طبقہ ہے دنیا میں تو بس یہ دنیا دنیا کرتا ہوا چلا گیا تھا، اپنی اسٹیٹس مینٹین کرنا، اپنی ناموری، اپنی اچھائی شوشا میں ہی لگا ہوا تھا، لیکن جب اس کے اوپر ایک دم سے پکڑ آتی ہے اللہ کی تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چیخنے چلانے لگ جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں تو اس نے غم دیکھا ہی نہیں تھا، پر بیمار ہوا تو بڑا سا بڑا اس نے اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ لے لیا، ٹھیک ہے، آس پاس لوگ موجود رہے جو ہر وقت خیال رکھنے والے تھے، تو اگر کبھی پکڑ دنیا میں اللہ نے دی بھی تو سارٹ آؤٹ ہو گئی وہ فوراً سے، ٹھیک ہے، لیکن جب آخرت میں پکڑ آئی ان کی، ٹھیک ہے، دنیا میں بھی کہہ لیں پکڑ، آخرت میں جب ان کی پکڑ آئی، آخرت میں بھی پکڑ جب آئی پھر ان کی چیخیں نکل گئیں، ٹھیک ہے، اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ایسے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ایسی حالات ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے لٹرلی چیخیں نکلتی ہیں تکلیف کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور آخرت میں جب ان کی چیخیں نکلیں گی تو پھر لا تجرؤوا اليوم، اللہ پاک کہتے ہیں نہ تم چلاؤ آج، جیسے تم
دنیا میں مینج کر لیتے تھے، کر لو مینج پھر، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جب کوئی آزمائش کی گھڑی لا کے دیتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے امکان موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس آزمائش میں بھی ایک اور آزمائش ہوتی ہے۔ اب آیا کہ ہم شکر گزاری کی طرف جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، یا پھر ہم مایوسی کی طرف چلے جائیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، ٹھیک ہے۔ ایک تو دیکھیں مریض نے سوچنا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا، کیونکہ مریض ایسی پوزیشن پہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی مینٹل حالت اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ وہ پوزیٹیو سوچ سکے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو فزیکلی بھی وہ تکلیف میں ہوتا ہے، ساتھ میں وہ اپنے آپ کو مینٹلی بھی بہت زیادہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے اور ایموشنلی بھی بہت کمزور ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے زبان سے کبھی کبھار ہم سنتے ہیں کہ نکل آتی ہے آواز کی، میں تو بہت اس طرح کر رہی تھی لیکن پھر بھی کیوں میرے ساتھ اس طرح تکلیف کا مرحلہ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سینیریو ہے۔ دوسرا کیا، جب ساتھ میں جو ان کے لواحقین ہوتے ہیں وہ ساتھ میں جب ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ہاں ہائے افسوس کیوں ہمارے اوپر ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، یہ میرے بچے کے ساتھ ہی کیوں ہوا، یہ میرے پیارے کے ساتھ ہی کیوں ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز چاہیے تو یہ تھا کہ جب آپ ساتھ میں تھے کہ اس کی کاؤنسلنگ کریں اور اس کو دوبارہ سے اللہ کی طرف رجوع کروائیں، ٹھیک ہے، اور اپنا بھی پیراڈائم درست رکھیں، اللہ کی طرف رکھیں اور اس کا بھی کروائیں، بجائے اس کے کرنے کیا لگ جاتے ہیں کہ ہاں اس کے ساتھ میں ہاں میں ہاں ملا کے اور افسوس شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں تمہارے ساتھ ہوا ہی واقعی بہت برا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ شکر گزاری کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ فرشتے جو ہیں خاص رجسٹر لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور جس کے اوپر تکلیف گزر رہی ہوتی ہے اس کا ایک ایک الفاظ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ کیا بولے گا، ٹھیک ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کو یہ بات بتائیں اور کہ وہ اپنے زبان سے کوئی غلط منفی بات نہیں نکالے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے بجائے ہم بھی ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر، تو یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے، یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اب وہ چلانے لگ جاتے ہیں تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اب نہیں چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہم سے نہ تم مدد کیے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ آزمایا اور ہر جھٹکا جو تھا وہ اس بات کی گواہی تھا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، ٹھیک ہے، اور ہر جھٹکا تمہیں اپنی طرف قریب کرنے کے لیے تھا۔ تو اب جب تم اس ٹائم تو تم نے ریمائنڈرز پر نہیں لبیک کہا، ٹھیک ہے، نہیں ریکال کیا، تو اب تمہارے طرف کیسے مدد آئے گی؟ اس ٹائم پر تم لبیک کہتے تو تمہیں آج بھی مدد ملتی، ٹھیک ہے، یا یہ سینیریو آج آتا ہی نہیں تمہارے اوپر کہ عذاب کی قسم تمہارے اوپر پیش نظر ہوتی۔ تو جب آج نہیں، تم نے جب تب نہیں ریکال کیا تھا یا اس کے اوپر توجہ دی تھی، تو آج بھی پھر تم توجہ نہیں دو، آج بھی تمہیں نہیں مدد ملنے والی۔ قد کانت تحقیق، قد تحقیق کانت تھی آیاتی میری آیات تتلا پڑھی جاتی علیکم تم پر، یعنی ریمائنڈرز تمہیں بھیجے تھے، آیات تمہارے اوپر پڑھی جاتی تھی، تم سنتے تھے، فکن تم تو تھے تم علی اعقابکم اپنے ایڑیوں پر تنکسون تم پھر جاتے، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے اوپر ریمائنڈرز بھیجے تھے، نشانیاں بھیجی تھی، پیغمبر بھیجے تھے، علم بھیجا تھا، لیکن تب تمہارا حال دنیا میں مصروف ہو کے اس طرح سے تھا کہ تم اپنے کبر کی وجہ سے اس پر توجہ ہی نہیں دیتے تھے، ایڑیوں کے بر پھرے جاتے تھے، ٹھیک ہے، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے بھی ساتھ اس کے سامرن رات کو باتیں کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ہم یاد رکھیں مکی صورت ہی ہے، ٹھیک ہے، اور آیات میں جو براہ راست مخاطب ہے وہ اہل مکہ سے ہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی اہل مکہ ہی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب ان کے اوپر جب اصل پکڑ آئی تو چیخیں نکل گئیں، لیکن جب دنیا میں پکڑ آئی تو انہوں نے مزید اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد کبر میں اضافہ کیا، آیات جب پڑھی گئیں تو انہوں نے پیغمبر کے اوپر سوال اٹھائے اور اپنی رات کو مجلس سے لگائیں اور ان کے اوپر کرٹیسائز کیا، یعنی نہ تو قرآن کا ادب لحاظ رکھا نہ ہی پیغمبر کا ادب اور لحاظ رکھا، ٹھیک ہے، خوب باتیں بنائیں، کہانے قصے گوئیاں کریں رات میں بیٹھ کے، تہجرون تم بےہودہ گوئیاں کرتے تھے، یعنی پھر الٹی سیدھی باتیں بھی کی پیغمبر کے بارے میں بھی، دین کے بارے میں بھی، قرآن کے بارے میں بھی، خراب خراب تم نے باتیں بھی کی، جب تو تمہیں مطلب فرصت نہیں ملی یہ بات سوچنے کی بھی کہ یہ وہی پیغمبر ہیں اور وہی شخص پیغمبر کا دعویٰ کر رہے ہیں جو تمہارے بیچ میں امین اور صدیق کے لقب سے مشہور تھے۔ افلم کیا بھلا نہیں، یعنی اہل مکہ سے کیا بھلا نہیں، یدبرون انہوں نے غور و فکر کیا القول کلام میں، ام یا جاءہم آیا ان کے پاس، ما جو لم نہیں یاتی آیا آباؤہم ان کے آباء و اجداد کے پاس، الاولین پہلے، یعنی کیا یہ پہلی بات تھی، یہ کوئی نئی بات تھی
کیا انہوں نے یہ پہلے نہیں سنا ہوا تھا کہ پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں اور کتابیں آ چکی ہیں؟ تو یہ کوئی نیا فعل تو نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، نیا فعل جب ان کے ساتھ ہی تو قومیں رہ رہی تھی، یہود و نصارہ ساتھ ہی رہ رہے تھے، یہود تھے تو باقاعدہ یہود کے علماؤں کی طرف یہ رجوع کیا کرتے تھے، تو ان کے سامنے تو کوئی بھی اس طرح کی نئی بات نہیں تھی کہ کسی نے پیغمبریت کا دعویٰ کرا، اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں تھی کہ کوئی کتاب آئی اوپر سے۔ تو کیا انہوں نے یہ چیز سوچی نہیں ہے، والی بات پہ غور نہیں کیا کہ اگر وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کو غور کرنے کے بجائے یہ اور اس بات کے اوپر مطلب کبر میں ہی مبتلا رہے؟ ام یا لم نہیں عارف، انہوں نے پہچانا رسول ہم اپنے رسول کو، فہم تو وہ لہو اس کے لیے منکرون انکاری ہیں، یعنی یہ وہی رسول ہیں جن کو یہ 40 سال تک جانتے تھے، ٹھیک ہے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان سے مشورے لیا کرتے تھے، اپنے بڑے بڑے فیصلوں میں ان کو مصروف رکھا کرتے تھے، ان سے خدمت لیا کرتے تھے، یہ وہی رسول ہیں جو ان کے ساتھ میں رہے ہیں، 40 ایئرس انہوں نے اپنے دیے ہیں انہی لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ انہیں نہیں پہچان رہے، یعنی جیسے ہی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہاں ایک اللہ ہے، تو بس یہ پھرے جا رہے ہیں، ان پر غور نہیں کر رہے ہیں، راتوں کو بیٹھ کے ان کے خلاف باتیں، قصے گوئیاں اور بیہودہ باتیں کر رہے ہیں۔ ام یا یقولون، وہ کہتے ہیں بھی اسے جنت، جنون ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب انہیں مجنون نظر آ رہا ہے۔ 40 سال تک وہ رہے تو کبھی انہوں نے اس کیفیت کو نہیں ایکنالج کیا، کبھی انہوں نے نظر نہیں آیا کہ وہ کبھی مجنونیت حالت میں بھی گئے، انہیں کبھی ان کے اندر یہ ڈاؤٹ نہیں ہوا، لیکن اب ان کو یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مجنون ہو گئے، یعنی اس طرح کی انہوں نے اب تبلیغ کرنا شروع کری تو ان کو وہ مجنون بھی لگنا شروع ہو گئے۔ بلکہ جاءہم، وہ لایا ان کے پاس بالحق، حق، یعنی یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ باتوں کی جو وجہ ہے وہ ہے یہ کہ وہ حق لے کر آیا ہے، بس یہ بلا فضول میں ادھر ادھر ذہن کر کے دوسرے لوگوں کا بھی اپنا بھی مائنڈ ڈائیورٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے، یہ پہچان چکے ہیں اندر سے کہ وہ حق لے کر آیا ہے۔ وہ اکثرهم، اور اکثر ان کے للحق، حق کو کارہون، ناپسند کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو کب پسند یا ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، کب انکار اور حامی بھرتے ہیں؟ جب ہم اس چیز کو جان جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا کسی کو کوئی ڈش نہیں پسند، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کھیر نہیں پسند، مثال کے طور پہ، وہ سب کو پسند ہوتی ہے، لیکن کس کو کھیر نہیں پسند آئے گی؟ جس نے کبھی ٹیسٹ کر کے دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے، وہی تو کہے گا کہ نہیں میں اب نہیں کھاتی یا میں نہیں کھاتی ہوں، ٹھیک ہے، وہی کہیں گے نا۔ جنہوں نے کبھی ذائقہ ہی نہیں چکھا تو وہ کیسے اس بات کا اظہار کریں گے کہ انہیں نہیں پسند؟ ٹھیک ہے، اب جیسے میں چائے نہیں پیتی تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے چائے پسند نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس کا ذائقہ نہیں پتا کہ وہ کیسی ذائقے کی ہوتی ہے، کہ اچھے ذائقے کی ہوتی ہے کہ برے ذائقے کی ہوتی ہے۔ ہاں، جب میں چکھ لیتی تو پھر میں کہتی کہ میں نے خود چھوڑی ہے کیونکہ مجھے اس کا ذائقہ نہیں پسند، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی چیز کا انکار بھی جب ہوتا ہے جب ہم اس چیز کو جان جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پہچان چکے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی رسول کا انکار نہیں تھا، انڈائریکٹلی انکار جو تھا وہ حق کا انکار تھا، اور حق کو یہ جان چکے تھے کہ ہاں یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ صحیح کہی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے یہود کے علماء سے اس بارے میں بہت ساری سٹوریز سنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر ہے آگے آیا، ولو، اور اگر، اتبع الحق، پیروی کرتا حق، احواءہم، ان کی خواہشات کی، یعنی اللہ کا فیصلہ حق، اللہ کا فیصلہ یعنی قرآن کس پر نازل ہوگا، کون پیغمبر بنے گا، اور ان کی کیا خواہشات تھی کہ ان کا یہ اعتراض تھا، اور یہ بہت بڑا اعتراض تھا، اور ان کا یہ گمان تھا کہ جب پیغمبریت ملے گی تو کوئی ان کے بڑے سرداروں میں سے کسی کو ملے گی، تو ان کا یہ اعتراض تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو ان کے کسی بڑے شخص کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اگر حق جو ہے ان کے خواہشات کو کی پیروی کر لیتا تو انجام کیا ہوتا؟ لفسدت، البتہ بگڑ جاتے، السماوات والارض، آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو ان کے اندر ہیں، یعنی انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے تو ویسے بھی حق کو آنے کے بعد بھی، پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا، تو جب ان کو مل ہی جاتا حق تو کیا گارنٹی تھی کہ وہ اس میں رد و بدل نہیں کرتے یا چھپا دیتے یا جو دل چاہے کرتے؟ کیا گارنٹی تھی کہ وہ سیدھے راستے پہ ہی چلتے رہتے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر ان کے من مطابق حق ڈیزائن ہونے لگ جائے نا تو دنیا اور آسمان کا نظام ہی دھرم بھرم ہو جائے، ان کے مطابق اگر چلنا شروع ہو جائے۔ پھر ہے آسمان و زمین کا نظام،
بلکہ اتیناہم لائے ہم ان کے پاس بذکرہم انہی کا ذکر، یعنی وہ چیز نازل کری اللہ نے جن میں انہی کا ذکر تھا، ٹھیک ہے، انہی کے لیے وہ نصیحت بھی تھی، یاد دہانی تھی، اور انہی کے لیے وہ باعث عزت تھا، باعث عزت کا وہ ان کے لیے تھا کہ دیکھو کہ عربوں میں قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے، ان کو تو اس بات پہ اللہ نے شرف دیا، ان کو تو اور اوپر اٹھایا، اسٹار بنا دیا کہ عرب میں قرآن نازل ہوا اور عربوں میں قرآن نازل ہوا، ان کو تو یہ چیز سوچنا چاہیے، فہم تو وہ عن ذکرہم اپنے ہی ذکر سے معرضون منہ موڑنے والے ہیں، یعنی اتنے بڑے ناشکرے ہیں کہ اللہ نے ان کی قوم کو، ان کے علاقے کو خاص کر دیا، چنا، پیغمبروں کے لیے چنا، تو بجائے اس کے کہ اس آنر کا آنر کا استقبال کرتے، اکنالج کرتے، خوش ہوتے، شکر گزاری کرتے، اللہ کی عبادت میں اور زیادہ مشغول ہوتے اور اپنے آپ کو آئیڈیل بناتے، تو بجائے اس کے انہوں نے کیا کرا، اس سے ہی منہ موڑ لیا، یا تسألہم آپ سوال کرتے ہیں ان سے خرجن مال کا، ادائیگی کا، یعنی ان کو اس طرح ایسا ایک بھاری بوجھ کیوں لگتا ہے حق، کیا آپ ان سے سوال کر لیتے ہیں، یعنی کوئی جو آپ اپنے دین کا کام کر رہے ہیں اہل مکہ سے ہے، کہ کیا ہمارا کوئی پیغمبر آپ سے کوئی بدلہ مانگ لیتا ہے، اجر مانگ لیتا ہے، فخراج ربی کا خیر، تو خراج اجر و ثواب آپ کے رب کا بہتر ہے، یعنی وہ آپ سے تو کچھ بھی وسیلہ نہیں مانگ رہے، آپ سے کچھ وہ ہیلپ نہیں مانگ رہے، آپ سے کچھ وہ اس طرح نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ بھائی اس لیے پیغمبریت کا دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کی آنرشپ کو ہتھیانا ہے، یا آپ کی جگہ انہوں نے سردار بننا ہے، ٹھیک ہے، یا انہوں نے کنگ بننا ہے، نہیں، انہوں نے تو کوئی بھی نیت اس طرح کی نہیں رکھی، نہ دعویٰ کیا کہ ان کو جو ہے جانشین بنا دیا جائے اور انہیں ہی ساری اتھارٹی، پاور سب انہیں ہی دے دی جائے، کیونکہ انہوں نے جو نیت رکھی آگے اپنے دعویٰ کے کام کی، اللہ سے ہی رکھی، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہتر ہے سب رزق دینے والوں سے، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَتَدْعُوهُمْ، البتہ آپ بلاتے ہیں انہیں، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، طرف راستے کے، سیدھے کے، یعنی پیغمبر کے جو آنے کا مقصد رہا ہمیشہ اور ہر دور میں لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اہل مکہ کو بھی، لَتَدْعُوهُمْ، ہم سے مراد، اور تمام انسانوں کو بھی، کہ پیغمبر جو آ رہے تھے وہ اللہ کو، ان لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آ رہے تھے، اور یہی مقصد رہا، وَإِنَّ، اور بے شک، الَّذِينَ، وہ جو، لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، نہیں وہ ایمان لاتے آخرت پر، عَنِ الصِّرَاطِ، راستے سے، لَنَاكِبُونَ، البتہ ہٹ جانے والے ہیں، یعنی وہ سیدھے راستے پر نہیں چلتے، کبھی کبھی ان کی خواہشات ادھر لے جاتی، کبھی ادھر ہی لے جاتی، کیونکہ ایمان کی ان کے پاس واضح کلیئرٹی نہیں ہے، وَلَوْ، اور اگر، رحمناہم، رحم کریں ہم ان پر، وکشفنا، اور کھول دیں ہم، ما، جو بھی ہم انہیں ہے، من ذرن، تکلیف میں سے، ہوا یوں تھا کہ اہل مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قحط ساری کی جو تھی بد دعا کی تھی، اور بد دعا باقاعدہ اس طرح کی تھی کہ اعلیٰ جیسے آپ نے موسیٰ کی قوم پر، موسیٰ کے ٹائم پر قحط سالی کی تھی، ایسی ان کے اوپر بھی کرے، تو یہ لوگ گھبرا گئے تھے، اور مطلب بہت ہی برا قحط آیا تھا، اور پھر ان میں سے کسی نے آ کر کے ریکویسٹ کری تھی کہ آپ عذاب ہٹا دیں، تب وہ دعا کر کے رسول اللہ نے ہٹایا تھا، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم رحم کریں ان پر، کھول دیں ہم انہیں اور تکلیف سے ہٹا دیں، للجو، البتہ وہ اڑے رہیں گے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، بھٹکتے ہوئے، یعنی ان کو یہ چیز جو ہے جھنجھوڑنے کے کافی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، جیسے بنی اسرائیل کا حال بھی یہی ہوتا تھا نا، فرعون کے ٹائم پہ جو قحط ساری آئی تھی، تو فرعونی کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ دعا کریں اور ہم رجوع کر لیں گے، اور پھر دوبارہ سے اپنے پر آ جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بالکل بھی ان کا بھی حال اسی طرح ہے، یہ ہم ہٹا بھی دیں گے چیزیں، سب سٹ آؤٹ بھی کر دیں گے، لیکن یہ پھر بھی اپنی ہی روش پر اڑے رہیں گے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، أَخَذْنَاهُمْ، پکڑ لیا ہم نے انہیں، بالعذابی، ساتھ عذاب کے، یعنی اسی قحط میں پکڑے گئے، یا پھر جنگ بدر میں جو ان کے بڑے سردار مارے گئے تھے، فَمَسْتَكَانُوا، پس نہ انہوں نے عاجزی کی، یعنی یہ بڑا عذاب بھی ان کو ہمبل کرنے کے لیے کافی نہیں رہا، لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے لیے، وما، اور نہیں، يَتَضَرَّعُونَ، وہ گڑ گڑائے، یعنی کفر اس قدر دل سخت کر دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تکلیف دے عذاب بھی جو تھا نا، ان کو نرم نہیں کر سکا، ان کے دل کو نرم نہیں کر سکا، ان کی عداوت جو تھی وہ اڑی رہی،
حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فتحنا کھول دیا ہم نے علیہم ان پر بابن دروازہ ذا عذاب شدید سخت عذاب والا اذا یک یک ہم وہ فیہ اس میں مبلسون مایوس ہونے والے تھے، یعنی جب موت کا عذاب آیا، عذاب قبر کا عذاب آیا، جب قیامت ہی واقع ہو جائے گی، تب آپ دیکھو گے پھر یہ سخت مایوسی کی طرف آ جائیں گے، کیونکہ یہ دنیا میں تو بعد آئے نہیں تھے، تو اس اب اس عذاب کو دیکھ کے یا اگر عاجزی شو کرتے ہیں تو وہ کوئی کاؤنٹر نہیں کی جائے گی۔ وہ ہوا اور وہی ہے الذی جس نے انشأ پیدا کیا لکم تمہارے لیے السمع کان والابصار آنکھیں اور والافئدہ اور دل، یہ کون سے ٹولز ہیں؟ یہ ہدایت کے ٹولز ہیں، یہیں سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اب ان ٹولز کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو، یعنی کوانٹٹی میں بھی کوالٹی میں بھی، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ زبان ہر وقت الحمدللہ کہہ رہی ہو، تو تعداد میں بھی کم رہتا ہے اور وزن میں بھی کم رہتا ہے، حالانکہ یہ ٹولز ہر انسان استعمال کر رہا ہے۔ وہ ہوا اور وہی ہے الذی جس نے ذرأکم پھیلا دیا تمہیں فی الارض زمین میں، وہ الیہ تحشرون اور طرف تم اسی کے تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وہ هو الذی یحیی و یمیت اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کے لیے آگے پیچھے آنا ہے رات اور دن کا۔ افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ بلکہ قالوا انہوں نے کہا مثل ما اس کے جو قالا کہا تھا الاولون پہلوں نے، ٹھیک ہے، یعنی وہی اہل مکہ سے ہی مخاطب ہیں، یعنی انہوں نے بھی وہی بات کہی، سیم ریپیٹڈ جو پہلے کے لوگوں نے کہی تھی۔ قالوا انہوں نے کہا اذا کیا جب متنا مر جائیں گے ہم، وکنا اور ہو جائیں گے ہم ترابن مٹی وعظاما اور ہڈیاں، وَإِنَّا کیا واقعی ہم لَمَبْعُوثُونَ البتہ اٹھائے جانے والے ہیں، یعنی ان کی بھی روش بالکل سیم ٹو سیم پہلے والے پیغمبروں یعنی پہلے والی امتوں کی طرح رہی، حالانکہ انہوں نے تو آثار بھی دیکھے کہ جب قومیں تباہ ہوئیں تو جو آثار قدیمہ چھوٹے ہوئے ہیں انہوں نے وہ بھی دیکھ کر آئے، تو اس سے بھی انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا، بلکہ انہی کی طرح انہوں نے بھی روش اختیار کری، وہی سیم کوشچن کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے آخرت میں، پھر دوبارہ آنا، وہی آخرت کے اوپر ڈاؤٹ کرتے ہوئے۔ لقد البتہ تحقیق وعدنا وعدہ کیے گئے ہم و آباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد، ہذا اس کا من قبل اس سے قبل، ان ہذا نہیں یہ الا مگر اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلوں کی، یعنی یہ باتیں ہمارے باپ دادا سے بھی مطلب کہی گئی تھی، اور یہ تو بس کہتے رہتے ہیں، یہ ہوتا ہوتا کچھ نہیں ہے، اور یہ صرف اسٹوریز ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب وہ پہلے کے ریمائنڈرز اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے کس طرح لے لیا اس کو، بس ایویں ہی ایک اسٹوری کی طرح کہ ٹھیک ہے وہ تو بس ہوتا رہتا، ہوتا کچھ نہیں ہے، بس وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہوتا ہے نا کہ جب کہا جاتا ہے وہ ایک شعر آیا تو وہ لگتا ہے کہ وہ اسٹوری ہے، لیکن اسی گاؤں میں جب وہ شعر جس دن آ جاتا ہے تو جب کہا جاتا ہے ارے بھائی شعر آیا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں، پھر کوئی الرٹ نہیں ہوتا اور وہ شعر آ کے سب کچھ تباہ کر کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہی حساب ہے کہ وہ پہلے کی اسٹوریز جو تھی وہ وارننگ ان کو محسوس ہونے کی بجائے وہ ان کو اسٹوریز محسوس ہونے لگ گئیں کہ بس ڈراوا دیا جا رہا ہے۔ قل کہہ دیجئے لمن الارض کس کے لیے ہے زمین، ومن اور جو کچھ فیہا اس میں ہے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے، سیقولون للہ ان قریب وہ کہیں گے اللہ کے لیے ہیں۔ قل کہہ دیجئے افلا کیا پھر نہیں تذکرون تم نصیحت پکڑتے، یعنی تمہیں جب پتہ ہی ہے کہ یہ خالق ہے تو تمہارے یہ لات عزا نہیں اس کو ہینڈل کر سکتے، تو پھر تم کیوں ادھر کی طرف نہیں آتے، تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ قل کہہ دیجئے مر رب السبع السبع اور رب السماوات السبع، کون رب ہے سات آسمانوں کا، ورب العرش العظیم اور رب ہے عرش عظیم کا، سیقولون للہ ان قریب وہ کہیں گے اللہ کے لیے ہے۔ قل کہہ دیجیے افلا تتقون کیا بھلا نہیں تم ڈرتے، یعنی تمہیں جب پتا ہے تو تمہیں ڈر نہیں لگتا اس بات سے کہ نالج ہونے کے باوجود تم اس پر امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہو؟ قل کہہ دیجیے من کون ہے بیدی ہے جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت بادشاہت کل شیء ہر چیز کی، وہ ہوا اور وہ یجیر وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجارو اور نہیں پناہ دی جا سکتی علیہ اس کے خلاف، یعنی جس کو وہ پناہ دے دے اس کو پھر ان پروٹیکٹڈ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کنتم تعلمون اگر ہو تم علم رکھتے، سیقولون للہ ان قریب وہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل کہہ دیجئے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ تو کہاں سے تم مسحور کیے جاتے ہو، یعنی کہاں سے پھر تم یہ دیوانگی اختیار کرتے ہو، تمہاری عقل پھر کہاں پر جا رہی ہے؟ کہ تمہیں یہ سارے لاجک پتہ ہیں، یہ بڑے بڑے لاجک ہیں،
جب تم اس کے اوپر آ رہے ہو کہ ہاں ایک اللہ ہے، تو پھر تم کیوں اپنے لات عزا منات کو گھڑ رہے ہو کہ اور تمہیں ایک وسیلہ چاہیے ان کے لیے؟ تم پھر ڈائریکٹ کیوں اللہ کے پاس نہیں آ رہا ہے، کیوں ایمان نہیں لا رہا ہے؟ بلکہ اتیناہم، ہم لائے ہیں ان کے پاس بالحق، حق کو، وانہم، اور بے شک وہ لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں۔ یعنی وہ جانتے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ہیں آیات، یہ صرف ہم اہل مکہ پر ہی مشروط نہیں رکھیں گے، یہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ یہاں پر ہمیں بہت ساری نشانیاں گنوائی گئی ہیں، اور ہم بھی یہی کہیں گے، سیقولون للہ، ان قریب ہم بھی یہی کہیں گے، اقول للہ، کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اللہ ہی نے ساری چیزیں کری ہیں۔ تو کیا واقعی ہم بھی جب خوشی ہوتی ہے تب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے جو کہ درجات بلند کرنے اور اللہ کی ہی طرف رجوع کرنے کے لیے آتی ہیں، تو کیا ہم حقیقی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔